ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے جو کچھ مسنون اذکار ہیں ہمیں وہ بتا دیں، ہم جب بستر پہ لیٹتے ہیں تو اس وقت ہم کون سی دعائیں پڑھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوں۔ اور یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ رات کو سوتے وقت کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وضو نہیں ہوتا، تو وضو کے بغیر ہم بستر پہ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، اس حوالے سے بھی ہمیں بتا دیں۔ بھائی نے بڑا ہی اچھا ایک سوال پوچھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے، آپ کا رات کو سونے سے پہلے جو سنت طریقہ وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جانے سے پہلے سب سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو جب ہم بھی رات کو سونے کا ارادہ کریں تو کوشش کریں کہ ہم عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں، وضو بھی ہمارا ہو جائے گا، نماز بھی ہم پڑھ لیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہم بستر پہ آئیں اور سو جائیں۔ اور اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد کوئی کام کرتے ہیں تو پھر بھی آپ وضو کر لیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر دوسرا جو عمل مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارکہ، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بستر پہ لیٹتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ ساری رات اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے، وہ اس بندے کی حفاظت فرماتا رہتا ہے۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ مبارک ہے، جو آپ رات کو سونے سے پہلے بستر پر جو تلاوت کرتے حضور، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو 3 مرتبہ پڑھتے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا ہے۔ اور رات کو سونے کے جو اذکار ہیں ان میں یہ بھی اذکار جو ہیں وہ مسنون ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر اس کو پڑھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی بھی تلقین فرمائی، یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اس کے علاوہ بے شمار اور اذکار ہیں، ہم صرف اس بات کو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا تو ہم اس عمل کو، کیونکہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ سنت کے مطابق ہم عمل کریں، سنت کے مطابق ہمیں جو ہے وہ کچھ بتایا جائے، تو جو میں نے پہلے بتائے ہیں اذکار ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ اللہ کے پیارے رسول رات کو سونے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے، اور وضو کرنے کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھتے۔ اور یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی، اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ہے کہ جو بندہ وضو کر کے آیت الکرسی پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ بستر پہ لیٹ جاتا ہے، سوتا ہے، تو اللہ اس بندے کی ساری رات حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، وہ ساری رات اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے شیطان سے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص اور اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھتے اور خود اپنے آپ کو دم کرتے۔ اپنے آپ کو دم کرنے کا جو سنت طریقہ حضور سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کے اوپر پھونک ماریں اور اس طرح اپنے ہاتھوں کو ملیں جس طرح اپنے جسم پہ تیل لگانے کے لیے ہاتھوں کو ملتے ہیں، پھر اپنے جسم پہ، سارے جسم پہ اپنے ہاتھ کو پھیر دیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، یہ اپنے آپ کو دم کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو دوسرا بھائی نے پوچھا کہ وضو کے بغیر کیا بندہ آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے؟ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ قرآن پاک کو وضو کے بغیر چھونا جو ہے یہ درست نہیں۔ ہم وضو کے بغیر قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، لیکن اگر ہم اس کو زبانی پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، افضل یہ ہے کہ ہم وضو کر کے عمل کریں۔ جب بھی ہم تلاوت کریں تو ہمارا وضو ہونا چاہیے، جب ہم کوئی ذکر کرتے ہیں تو ہمیں وضو کرنا چاہیے، یہ افضل ہے۔ اور اگر کوئی بندہ وضو کے بغیر رات کو بستر پر لیٹا ہے، اب وہ اس میں سستی محسوس کر رہا ہے، اٹھ نہیں رہا، اور اس وجہ سے وہ آیت الکرسی نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وضو کے بغیر وہ بندہ پڑھ سکتا ہے۔ وضو کے بغیر صرف قرآن پاک کو چھونا جو ہے یہ جائز نہیں۔
تو وضو کے بغیر بہرحال آیت الکرسی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تو رات کو کوشش کرنی چاہیے، جو سنت طریقہ وہ میں نے بتا دیا ہے، وضو کر کے اگر آپ عمل کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور تلاوت کرنے کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر اور ثواب ملے گا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیا کریں۔ اکثر ساتھی یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، اگر کوئی آپ کے توسل سے اس ویڈیو کو دیکھے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے بھی اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔